اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن ہے اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح ان کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمراں کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے، اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کا دل تڑپ اٹھا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب کے پورے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا تھا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ باپ کی جدائی اب آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے جا نماز بچھائی اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی جب وہ یوسف علیہ السلام سے دور تھے۔
پس تیسرے دن ملکہ موت نے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملکہ موت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے آہ و فغاں آواز بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا یہ قبیلہ اور گروہ یہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا، اس پانی کو نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب GBC سرا میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا تھا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس کے واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطین مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسی مسلم محققین نے بھی ہیبرون اور نابلس کو ہی وہی مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنی اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پراسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔